السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالى في القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ویل للمطففین الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين۔ حضرات سامعین کرام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بزرگوں، آج کے اس درس میں انشاءاللہ تعالی میں آپ تمام بھائیوں اور دوستوں کے سامنے جس موضوع کی بابت قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں بطور واعظ، بطور نصیحت اور بطور پیغام آپ تک رکھنا چاہتا ہوں، وہ موضوع ہے میرے بھائیوں مال حرام اور اس کی تباہ کاریاں۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا کہ اسلامی شریعت میں، ہمارے دین میں رزق حلال کمانے کی اہمیت کیا ہے، اور مال حرام کمانا، حرام روزی کمانا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس کا دنیاوی اور اخروی کیا انجام ہے۔ نیز مال حرام کے ہماری عبادتوں پر، ہماری نیکیوں پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے میرے بھائیوں ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں حرام کی کون کون سی شکلیں، کون کون سی صورتیں پائی جاتی ہیں، اور ہمارے اسلاف، ہمارے صحابہ، ہمارے تابعین رزق کے معاملے میں، روزی کے معاملے میں کس قدر حرام سے بچتے اور اللہ رب العالمین سے رزق حلال مانگا کرتے تھے۔ انہی پہلوؤں پر بڑے اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے مولا تو ہم تمام مسلمان بھائیوں کو کہنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سارے انسانوں کو اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے، اور بھائیوں پیدائش کا، تخلیق کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز کے اندر بیان فرمایا کہ اے انسانوں، ہم نے تمہیں دنیا میں کس لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا میرے بھائیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے تم میں عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہو۔ گویا کہ میرے بھائیوں تخلیق کا مقصد، پیدائش کا مقصد، دنیا میں بھیجنے کا مقصد آزمائش، امتحان اور اختبار، یہی اصل دنیا کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو آزمانا چاہتے ہیں کہ عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے، کون عمل کرتا ہے، کون عمل نہیں کرتا ہے، کون اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، کون اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کون عبادت کرتا ہے، کون گناہ کے کام کرتا ہے۔ یہی پیدائش کا اور تخلیق کا مقصد ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ بندے کا جو امتحان لیتے ہیں، اور جس امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو بھیجا ہے، اس امتحان کے کئی پہلو، کئی شعبے، انہی پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے مالی امتحان، مالی آزمائش۔ اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے سے بھی بندے کی آزمائش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے سے بھی بندے کا امتحان لیتے ہیں۔ اور بھائیوں مال ایک بہت بڑی آزمائش کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ہدا کے اندر بیان فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کیا انسانوں، اے لوگو، تمہارے اولاد
اور تمہارے مال تمہارے لیے آزمائش ہے۔ یہ مال آزمائش ہے میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہیں یہ تمہارے مال، کہیں یہ تمہارے اولاد تمہیں اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ تو بھائیو، یہ مال بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس مال کے ذریعے سے بندہ آزمایا جاتا ہے، اس مال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندے کی آزمائش کرتے ہیں۔ کیا مطلب میرے بھائیو آزمائش کا؟ مال کے ذریعہ ایک آزمائش کا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بندہ حلال روزی کمائے، رزق حلال کا اہتمام کرے، وہ جو روزی تلاشے، وہ جو مال کمائے وہ حلال ذریعے سے ہونا چاہیے، سچ بول کر کے، امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، سچائی اور امانت داری کے ساتھ وہ مال کمائے اور تجارت کرے۔ اگر کوئی بندہ امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ سچ بول کر کے مال کماتا ہے، رزق کماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اس مالی امتحان میں وہ پاس ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل دوسرا بندہ جو مال کمانے میں، روزی کمانے میں حلال حرام کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، سچ اور جھوٹ کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، امانت اور خیانت کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ وہ جیسا چاہتا ہے مال کماتا ہے، جھوٹ بول کے، فراڈ کر کے، دھوکہ کر کے، لوگوں پر ظلم کر کے، تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کے وہ اس مالی امتحان میں ناکام، اللہ تعالیٰ کے اس مالی امتحان میں ناکام ہے۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں، اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب عزیز میں اپنے مومن بندوں سے، بلکہ دنیا کے سارے مخلوقات سے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو حلال روزیاں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو پاک روزیاں رکھی ہیں، اے دنیا کے لوگوں، اے اللہ کے بندو، تم حلال روزیاں کماؤ، حلال روزیاں کھاؤ۔ چنانچہ میرے بھائیوں جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو، یعنی اے مسلمانوں اور اے کافروں، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اللہ نے زمین میں جو حلال روزی رکھی ہے، جو پاک اور عمدہ روزی رکھی ہے، صرف اسی کو کھاؤ اور حرام کے قریب نہ جاؤ۔ یہ تو دنیا کے سارے انسانوں سے خطاب ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ صرف مومنوں سے خطاب کر کے فرماتے ہیں، مومنوں سے، اہل ایمان سے کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، اے وہ لوگوں جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہو، اے وہ لوگوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتے ہو، اے وہ لوگوں جو قرآن پر ایمان لائے ہو، یعنی اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں جو پاک روزیاں دی ہیں انہی میں سے کھاؤ، ہم نے تمہیں جو روزیاں دی ہیں انہی روزیوں میں سے کھاؤ، اور وہ روزیاں پاک اور صاف ہونی چاہیے، حرام روزی نہ ہو، وہ حلال روزی ہو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے خطاب پوری دنیا کے مسلمانوں سے، اہل ایمان سے فرمایا۔ میرے بھائیوں ایک جگہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے بجائے، مومنوں میں جو سب سے افضل جماعت ہے، مومنوں میں جو سب سے افضل گروپ ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب جماعت ہے، وہ کون سی جماعت ہے میرے بھائیوں؟ نبیوں کی جماعت، رسولوں کی جماعت، پیغمبروں کی جماعت۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں، اے پیغمبروں، اے اللہ کے نبیوں، اے اللہ کے بھیجے گئے پیغمبروں، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک روزی کھاؤ اور عمل صالح کرو، نیک اعمال کرو۔ میرے بھائیوں نبیوں کو اللہ تعالیٰ رزق حلال کھانے، پاک روزی کھانے کی تلقین فرما رہے ہیں، جبکہ آپ اندازہ کریں کہ ایک نبی جو اللہ تعالیٰ کا سب سے چہیتا بندہ ہے، ایک نبی جو اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب بندہ ہے، کیا میرے بھائیوں حرام روزی کے قریب جا سکتا ہے؟ حرام روزی کمانا تو دور، اس کے دل میں حرام روزی کے تعلق سے ایک وہم اور ایک تصور بھی نہیں آ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ رزق حلال کمانے، رزق حلال کھانے، حلال روزی کا اہتمام کرنے کی اہمیت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھی اس بات کا حکم دیا ہے کہ اے رسولو تم حلال روزیاں کماؤ اور کھاؤ۔
میرے بھائیوں اسی لیے آپ دیکھیے کہ دنیا میں جتنے نبی آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے، سارے نبیوں نے، سارے رسولوں نے، سارے پیغمبروں نے رزق حلال کے لیے کوئی نہ کوئی وظیفہ، کوئی نہ کوئی ذریعہ تلاش کر رکھا تھا، کوئی نہ کوئی وظیفہ، کوئی نہ کوئی ذریعہ ان لوگوں نے تلاش کر کے رکھا تھا۔ چنانچہ میرے بھائیوں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کانا آدم حراسا، حضرت آدم علیہ السلام کسان تھے، کسانی کرتے تھے۔ وکانا نوح نجارا، حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی اور کارپینٹر تھے، یعنی بڑھئی گیری کا کام کرتے تھے۔ وکانا ادریس خیاطا، حضرت ادریس علیہ السلام درجی یعنی ٹیلر تھے، کپڑے کی سلائی اور بنائی کا کام کرتے تھے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت ادریس علیہ السلام جب سوئی کو کپڑے کے اندر ڈالتے تو کہتے سبحان اللہ، اور جب سوئی کو نکالتے یعنی کپڑے سے سوئی کی نوک کو باہر نکالتے تو کہتے الحمدللہ۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام ٹیلر تھے، درجی تھے، اپنے رزق حلال کے لیے، مال کمانے کے لیے، معاش کے لیے انہوں نے جو ذریعہ اختیار کیا تھا وہ کیا تھا میرے بھائیوں؟ کپڑے کی سلائی اور بنائی کرنا۔ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ وَلُوطُ زَارِعَيْنِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام یہ دونوں کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے۔ وَصَالِحٌ تَاجِرًا، حضرت صالح علیہ السلام تجارت پیشہ تھے، تجارت کا کام کرتے تھے، بزنس اور دھندا کرتے تھے۔ وَدَاؤُدُ حَدَّادًا، اور حضرت داؤد علیہ السلام لوہار تھے، لوہے کا کام کرتے تھے، لوہے کی زرہیں بناتے تھے، لوہے کے اوزار سے جنگی ساز و سامان اور جنگی اسلحے بنایا کرتے تھے۔ اور میرے بھائیوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بیان فرماتے ہیں کہ وَمُوسَىٰ وَشُعَيْبٌ وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم رُعَاةً، حضرت موسیٰ، حضرت شعیب اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب بکریاں چراتے تھے۔ اللہ، آپ اندازہ کیجیے میرے بھائیوں کہ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے سارے نبیوں نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق رزق حلال کے لیے، حلال روزی کمانے کے لیے اپنا جو معاش تلاشا تھا، اپنا جو ذریعہ معاش بنایا تھا، وہ کوئی نہ کوئی تجارت، کوئی نہ کوئی بزنس تھا رزق حلال کے لیے۔ اور ایک بات یہاں غور کرنے کی ہے کہ میرے بھائیوں نبیوں نے اپنے معاش کے لیے جو ذریعہ تلاشا تھا وہ سارے ذرائع، وہ سارے وسائل ایسے تھے کہ خود سے وہ اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے اور اس کے بعد کھاتے تھے، ہاتھ سے کام کر کے رزق حلال کماتے تھے اور اس کے بعد کھاتے تھے۔ اور میرے بھائیوں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسند بزار میں امام بزار رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ای الکسب اطیب، سب سے عمدہ روزی، سب سے پاک روزی، اللہ کی نظر میں سب سے محبوب روزی کون سی ہے؟ تو میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا عمل الرجل بیدہ، آدمی کے اپنے ہاتھ کی کمائی، ہاتھ سے محنت کر کے آدمی جو کمائی کرتا ہے، اللہ کی نظر میں سب سے محبوب روزی، سب سے عمدہ روزی، سب سے پاک روزی، سب سے زیادہ حلال روزی وہی ہے جو آدمی اپنے ہاتھ سے کر کے کماتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے میرے بھائیوں نبیوں کی جتنی بھی کمائیاں تھیں وہ سب ہاتھ کی کمائیاں تھیں۔ کوئی کسانی کر رہا ہے تو کوئی کپڑا سل رہا ہے تو کوئی لوہا بنا رہا ہے، کوئی لوہے کے جنگی ساز و سامان بنا رہا ہے تو کوئی کپڑا سل رہا ہے، اور اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کسانی کر رہے ہیں تو کوئی بکریوں کو چرا رہا ہے، کوئی بڑھئی کا کام کر رہا ہے۔ سارے نبیوں نے اپنے معاش کے لیے جو ذریعہ تلاشا تھا وہ ہاتھ سے محنت کر کے رزق حلال کمایا کرتے تھے۔ یہ نبیوں کا معاملہ تھا۔ اس لیے کہ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو تو اس بات کا حکم دیا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو تم پاک روزیاں کھاؤ۔ میرے بھائیو ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں، ہمارے قرآن میں، ہماری اسلامی شریعت میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق حلال کی بہت ہی زیادہ اہمیت بیان فرمائی۔ بلکہ میرے بھائیو اس دنیا سے جانے کے بعد کل قیامت کی دنیا میں جہاں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے، جہاں اللہ تعالیٰ اپنے مسلم بندوں سے بہت سارے سوالات کرنے والے ہیں، ان سوالوں میں ایک اہم سوال، اسپیشل سوال، ایک خصوصی سوال اللہ تعالیٰ مال کے متعلق کرنے والے۔
ایک سوال مال کے متعلق ہوگا۔ کیا میرے بھائیو آپ کو معلوم ہے، ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن جب تک بندے سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے تب تک اس کے قدم اللہ تعالیٰ کے دربار سے ہٹ نہیں سکتے، اس کے قدم جنبش نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے سے 5 سوالات نہ کر لیں اور ان 5 سوالوں کے جواب نہ دے لے تب تک اس کے قدم نہیں بڑھ سکتے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان 5 سوالوں میں ایک سوال مال کے متعلق ہوگا، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، اس کے مال کے متعلق ہوگا کہ اس نے یہ مال کہاں سے کمایا ہے، من أَيْنَ اكْتَسَبَ، کہاں سے اس مال کو حاصل کیا، کہاں سے اس مال کو کمایا، حرام راستے سے یا حلال راستے سے، جھوٹ بول کر کے یا سچ بول کر کے، خیانت کر کے یا امانت داری کر کے، لوگوں کے ساتھ بے انصافی کر کے، لوگوں کے ساتھ ظلم کر کے یا لوگوں کے ساتھ انصاف کر کے، کیسے مال کمایا، لوگوں پر ظلم کر کے یا لوگوں کے ساتھ عدل کر کے، کیسے مال کمایا، حلال راستے سے کہ حرام راستے سے۔ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، اے انسان، اے مسلمان، اے مومن، اے اللہ کے بندے، کل قیامت کے دن تجھ سے سوال ہونے والا ہے، یہ مال جو تو نے کمایا ہے یہ کہاں سے آیا ہے، حلال راستے سے کہ حرام راستے سے، یہ بہت بڑا سوال ہونے والا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جو بھی بندہ، جو بھی مسلمان، جو بھی مومن اس سوال کا صحیح سے اللہ کو جواب دے لے گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے، یعنی اس کا جواب جو اللہ تعالیٰ کو دے لے گیا کہ اللہ تعالیٰ میں نے مال کو حلال راستے سے کمایا تھا، میں اپنی پوری زندگی میں ہمیشہ حرام سے بچا رہا، میں کبھی حرام کے قریب نہیں گیا، اے اللہ تعالیٰ میں نے ہمیشہ اپنے معاش کے لیے جو ذریعہ تلاشا تھا وہ حلال ذریعہ تھا، یعنی جو دنیا میں رزق حلال کا اہتمام کیا کرتا تھا اور حرام سے بچا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن وہ اس سوال کا صحیح جواب اللہ کو دے گا۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا، ان کی فضیلت کے بارے میں، ان کے مقام کے بارے میں، ان کے اجر اور ثواب کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا التاجر الصدوق الامین، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ ایسا تاجر، ایسا بزنس مین، ایسا تجارت کرنے والا جو صادق ہو، سچا ہو، امانت دار ہو، اپنے معاملات میں، اپنی تجارت میں جھوٹ نہ بولتا ہو، فراڈ نہ کرتا ہو، کسی کے ساتھ خیانت نہ کرتا ہو، ناپ تول میں کمی نہ کرتا ہو، کسی پر ظلم کر کے اس کا مال نہ لیتا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، کل قیامت کے دن وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا، کل قیامت کے دن وہ اللہ کی راہ میں جان دے دینے والے شہیدوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اللہ، کتنا بڑا اجر ہے میرے بھائی، کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا ثواب ہے، کتنی بڑی جزا ہے، کتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے ایسے تاجروں کا بیان فرمایا ہے جو اس دنیا کی زندگی میں اپنی روزی کے معاملے میں حلال اور حرام کی تفریق کرتے ہیں، حلال اور حرام دیکھتے ہیں، سچ اور جھوٹ کا خیال کرتے ہیں، امانت اور خیانت کا خیال کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کا حشر نبیوں کے ساتھ ہونے والا ہے۔ عبودیت میں جو سب سے اعلیٰ مرتبہ نبوت کا مرتبہ ہے، اور اس کے بعد صدیقیت کا مرتبہ ہے، اس کے بعد شہادت کا مرتبہ ہے، یعنی عبودیت کے جو بڑے بڑے مراتب ہیں، کل قیامت کے دن تاجروں کو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایسے تاجروں میں سے بنا جن کی رفاقت، جن کو کل نبیوں کی، صدیقوں کی اور شہیدوں کی رفاقت حاصل ہوگی، آمین تقبل یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، یہ اجر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت دار تاجروں کے بارے میں، حلال کی فکر کرنے والے اور حرام سے بچنے والے تاجروں کے بارے میں بیان فرمایا۔ بھائیوں، لیکن اس کے بالمقابل کل قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ کے اس سوال مال کے بارے میں صحیح سے جواب نہ دے پایا، یعنی اس دنیا کی زندگی میں وہ حلال اور حرام کی تفریق بغیر کیے حرام مال کماتا تھا، اس کو حلال کی کوئی پرواہ نہ تھی، جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، فراڈ کر کے، لوگوں پر ظلم کر کے، کاٹا مار کے، ڈنڈی مار کے، ناپ تول میں کمی کر کے، لوگوں پہ ظلم کر کے مال کماتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حشر بیان فرمایا۔ نیک تاجر کا حشر تو نبیوں اور رسولوں کے ساتھ ہونے والا ہے، لیکن اس کے بالمقابل حرام خوروں کا
حرام روزی کمانے والوں کا حشر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا. ترمذی کی روایت ہے، حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان التجار یبعثون یوم القیامہ مع الفجار الا من اتقى وبر وصدق، کہ کل قیامت کے دن تاجر لوگ، بزنس کرنے والے تجار حضرات فاجروں کے ساتھ، گنہگاروں کے ساتھ، معصیت کاروں کے ساتھ، اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. ان کا جو حشر ہوگا، ان کا جو نشر ہوگا، یہ فاجروں، فاسقوں اور اللہ کے نافرمان بندوں کے ساتھ ان کا حشر ہونے والا ہے. ہاں الا من اتقى وبر وصدق، سوائے اس آدمی کے جس نے اپنی تجارت میں تقوی دکھایا، نیکی کو ترجیح دیا، سچائی کے راستے کو پکڑا، کبھی دوسرے کو دھوکہ نہیں دیا، کبھی کسی کے ساتھ خیانت نہیں کی اور کبھی غلط نہیں کیا. یعنی حرام روزی سے یا حرام روزی کے حاصل کرنے کی جتنے ذرائع ہیں، جتنے وسائل ہیں، سارے ذریعوں سے بچا رہا، سارے راستوں سے بچا رہا، اس نے اپنی زندگی میں صرف حلال کا اہتمام کیا، تو ایسے لوگوں کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا. اور اس کے علاوہ حرام خوروں کا حشر فاجروں، فاسقوں اور معصیت کاروں کے ساتھ ہونے والا. میرے بھائیوں، یہی انجام نہیں ہے صرف حرام خوروں کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ایک اور بھیانک انجام بتایا. اور میرے بھائیوں، جسم کے روکٹے کھڑی کر دینے والی حدیث، کلیجوں کو ہلا دینے والی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں 3 لوگ ایسے آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان 3 لوگوں سے بات نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ان 3 لوگوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے. اور میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان 3 لوگوں کا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن حساب و کتاب بھی نہیں کریں گے. میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے ان 3 لوگوں میں ایک ایسا آدمی بھی ہوگا جو حلال اور حرام کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، حلال حرام کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. اپنی تجارت کے معاملے میں، اپنے کاروبار کے معاملے میں، اپنے دھندے کے معاملے میں سچ اور جھوٹ کی ذرہ برابر پرواہ نہیں کرتا، امانت اور خیانت کے بارے میں ذرہ برابر پرواہ نہیں کرتا. جھوٹ بول کے مال کماتا ہے، جھوٹ بول کے مال بیچتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے، کاٹا مارتا ہے، لوگوں پر ظلم کر کے مال حاصل کرتا ہے، لوگوں کے مال کے ساتھ غبن کرتا ہے، چیٹنگ کرتا ہے، لوگوں کا مال چوری کر کے لیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایسا آدمی جو اپنے سامان کو جھوٹی قسمیں کھا کر بیچتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے نہ دیکھیں گے، نہ اس سے بات کریں گے، نہ اس سے ہم کلام ہوں گے، نہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کریں گے، اور نہ میرے بھائیو اللہ رب العالمین اس کا حساب و کتاب کریں گے. یہ اتنا خطرناک انجام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام خوروں کا بیان فرمایا. میرے بھائیو دوستو، تب کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ نہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب کرنے والے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کلام کرنے والے ہیں، نہ نظر رحمت سے اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھنے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھیانک اور آخری انجام ایک حدیث میں بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح الترغیب والترہیب میں اس روایت کو نقل فرمایا ہے. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یا کعب بن عجرہ، یا کعب بن عجرہ لن يدخل الجنة لحم ودم نبتا من سحت فالنار اولى به. اے کعب بن عجرہ، ایسا انسان، ایسا گوشت اور ایسا خون، یعنی گوشت اور خون سے بنا ہوا ایسا انسان جس کی پرورش حرام مال میں ہوئی ہے، حرام پیسوں سے ہوئی ہے، حرام روزی میں ہوئی ہے، کل قیامت کے دن وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا، نہیں داخل ہوگا جنت میں. تب کہاں جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فالنار اولی بہ، جہنم سب سے بڑی اس کی مستحق ہے. کل اودھے منہ اس کو جہنم کے گڑھے میں، جہنم کے طبقوں میں، جہنم کی خطرناک اور بھیانک آگ میں ڈالا جانے والا ہے. کس کو میرے بھائیوں؟ وہ بندہ جو اپنی روزی کے معاملے میں حلال اور حرام کی ذرہ برابر پرواہ نہیں کرتا ہے، حرام پیسہ کماتا ہے، حرام کھاتا ہے، حرام پیسے سے کپڑے پہنتا ہے، حرام پیسے سے روزی کماتا ہے، اسی پیسوں سے اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے، حلال اور حرام کی حلت و حرمت کی ذرہ برابر تفریق نہیں کرتا ہے. ایسے آدمی کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ کل قیامت کے دن اس کا آخری انجام اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. میرے بھائیوں، یہی بات اللہ تعالیٰ نے
اپنی کتاب خدا میں بیان فرمایا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا حرام خوروں کے لیے کہ ویل ہو ان لوگوں کے لیے جو ناپ اور تول میں کمی کرتے ہیں۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب لوگوں سے سامان تول کر کے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، مکمل لیتے ہیں، اس میں ذرہ برابر کمی نہیں کرتے۔ لوگوں سے سامان جب تول کے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب لوگوں کو مال تول کر کے دیتے ہیں، جب مال اور اپنا سامان لوگوں کو تول کر کے دیتے ہیں، کوئی سودا کوئی سامان، تو کم دیتے ہیں، ناپ اور تول میں کمی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، یہ ظالم، یہ مسلمان، یہ مومن، یہ اللہ پر ایمان رکھنے والے، یہ قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے، کیا ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن ہمیں اللہ کے سامنے جانا ہے؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان کو یقین نہیں ہے اس بات کا کہ وہ اللہ کے پاس جانے والے ہیں، اللہ کے پاس ان کو بھیجا جانے والا ہے؟ لیوم عظیم، ایک بڑے دن، یعنی قیامت کے دن میں ان کا اللہ کے سامنے پیشی ہونے والی ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سارے لوگ، ساری انسانیت اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوئی۔ کیا ان کو یقین نہیں ہے کہ لوگ حرام کاریاں کرتے ہیں، کاٹے مارتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جھوٹ بول کے اپنے مال کو بیچتے ہیں، حلال حرام کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ایسے حرام خوروں کا انجام بیان فرمایا ویل للمطففین، ویل ہے ایسے حرام خوروں کے لیے، ویل ہے ایسے حرام روزی کمانے والوں کے لیے۔ اور بھائیوں، آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اس دنیا میں ایک قوم ایسی بھی گزری ہے، اس دنیا میں ایک قوم ایسی بھی گزری ہے جس قوم کے ایک ایک بستی کو، جس قوم کے ایک ایک گھر کو، جس قوم کے ایک ایک فرد کو، کیا مرد کیا عورت کیا بچہ کیا بوڑھا، سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کر دیا تھا، پوری بستی تباہ و برباد کر دی گئی تھی۔ آپ کو معلوم ہے میرے بھائیوں وہ بستی کون تھی؟ وہ بستی تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی۔ آپ کو معلوم ہے قوم کون سی تھی؟ وہ قوم تھی حضرت شعیب، اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی، عظیم پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ میرے بھائیوں، ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ان کا جرم یہی تھا کہ وہ لوگ ناپ اور تول میں کمی کرتے تھے، ڈنڈیاں مارتے تھے، کانٹے مارتے تھے، ناپ اور تول میں کمی کرتے تھے۔ جب لوگوں سے سامان لیتے تھے تو مکمل لیتے تھے، لیکن جب تول کر کے دیتے تھے تو لوگوں کو سامان اور سودا کم دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا جب ان کے گناہوں کا، ان کے پاپ کا گھڑا بھر گیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حدود میں تجاوز کیا، اللہ تعالیٰ کے حد کو پار کر دیا، وقت کا نبی، وقت کا پیغمبر، وقت کا رسول انہیں بتاتا رہا اے میرے بھائی اللہ تعالیٰ کی حدود کو پار مت کر، اللہ رب العالمین کی حدود سے تجاوز مت کر، حرام کاریاں مت کر، اس طرح سے بندوں کے ساتھ ظلم مت کر، لیکن وہ قوم نہ مانی تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے ایک عام عذاب بھیج دیا، پوری قوم پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک ہلکا سا نقشہ قرآن کریم میں کھینچا ہے۔ پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، کہ ان ظالموں کو سخت چیخ نے دھر دبوچا اور یہ اپنے گھروں میں، اپنے مسکنوں میں، اپنے منزلوں میں، اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ کون سا عذاب تھا میرے بھائیوں؟ ایک ایسی غیبی چیخ آئی، ایک ایسی سخت آواز آئی جس آواز نے ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے اور ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور یہ سارے کے سارے موت کے گھاٹ اتر گئے۔ میرے بھائیوں، ان کا جرم کیا تھا؟ یہ حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتے تھے اپنی روزی کے معاملے میں، اپنے رزق کے معاملے میں۔ میرے بھائیوں، رزق حلال کمانا اسلامی شریعت میں اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ مال حرام کمانا، حرام روزی کمانا، اس کی اسلامی شریعت میں بہت مذمت آئی ہے، اور اس کے بہت بھیانک انجام ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کتاب میں، اپنی حدیث کے ارشادات میں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز کے اندر بیان فرمایا۔ میرے بھائیوں دوستو، مال حرام کمانا، حرام روزی کمانے کا
بہت ہی خطرناک اور بہت ہی بھیانک انجام ہے، حتیٰ کہ میرے بھائیوں مال حرام کمانے کے بہت سارے خطرناک اثرات ہماری عبادت کی زندگی پر بھی دکھتے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم حرام روزی کماتے ہیں تو ہمارا حرام صرف وہیں تک محدود ہے، ہمارا گناہ وہیں تک محدود ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اس کا بہت سارا اثر ہماری عبادت کی زندگی پر پڑتا ہے۔ چنانچہ حرام کاری کرنے کی وجہ سے ہمارا عبادت کا شعبہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا شعبہ بھی متاثر ہوتا ہے، حتیٰ کہ میرے بھائیوں نہ ہمارا صدقہ قبول ہوتا ہے، نہ ہمارا حج قبول ہوتا ہے، نہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، صرف حرام روزی کمانے کی وجہ سے۔ آپ کو معلوم ہے میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے میرے بھائیوں کہ ایک بندہ جو حرام روزی کماتا ہے، جو حرام روزی کماتا ہے، حلال حرام کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کا صدقہ بھی قبول نہیں کرتا، اس کا صدقہ قبول نہیں ہوتا ہے۔ 1 روپیہ، 10 روپیہ، 100 روپیہ، 1000، 1 لاکھ، 1 کروڑ، کچھ بھی وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دے، کتنا اخلاص کے ساتھ ہو، کتنا جذبے کے ساتھ ہو، اللہ کے گھر میں، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، رفاہی کاموں میں ہو، غریبوں پر خرچ ہو، کسی بھی مصرف میں خرچ کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو قبول کرنے والے نہیں قبول کرنے والے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا بیان فرمایا؟ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی بیان فرماتے کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور اللہ صرف پاک چیز کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ صرف پاک چیز کو قبول فرماتا ہے، اللہ ناپاک چیز کو قبول نہیں فرماتا ہے، حرام روزی کو قبول نہیں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ مال حرام کو قبول نہیں فرماتا ہے، چوری کے مال کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں جھوٹ بول کر کے جو مال حاصل کیا گیا ہو اللہ تعالیٰ وہ قبول نہیں فرماتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے کر کے جو مال حاصل کیا گیا ہو اللہ تعالیٰ اس کو صدقے میں قبول نہیں فرمائیں گے، لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کر کے فراڈ کر کے جو مال حاصل کیا گیا ہو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں لوگوں پر ظلم کر کے، بہنوں کی میراث پہ قبضہ کر کے، یا کسی بھی شکل میں اگر غلط طریقے سے وہ مال حاصل کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مال کو نہیں قبول فرمانے والے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کو قبول فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا يقبل اللہ صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول، اللہ تعالیٰ بغیر وضو کے نماز کو قبول کرتے نہیں ہیں، اور چوری کے مال کا صدقہ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ جس طرح سے بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوگی، اسی طرح سے چوری سے حاصل کیے گئے مال کا صدقہ بھی قبول ہونے والے نہیں۔ کتنے افسوس کی بات میرے بھائی، ایک بندہ محنتیں کرتا ہے، رات دن کمائی کرتا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن بھائیوں اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو، اس کی نیکیوں کو، اس کی مالی عبادتوں کو اس کے منہ پر مار دیتے ہیں، اس کے منہ پر مار دیتے ہیں۔ کوئی قدر نہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے روزی کی، ایسے صدقے کی، ایسے مال کی جو حرام ذریعوں سے آیا ہو، جو حرام پیسے کا صدقہ ہو، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر کے، فراڈ کر کے، ظلم کر کے، جھوٹ بول کر کے جو مال حاصل کیا گیا ہو، کاٹا مار کے، ڈنڈی مار کے، ناپ تول میں کمی کر کے، چیٹنگ کر کے جو مال حاصل کیا گیا ہو، اللہ کو ایسے صدقے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ایسا صدقہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور صدقہ ہی نہیں میرے بھائیوں، مال کے تعلق سے جتنی بھی اسلام میں عبادتیں ہیں، یعنی جن عبادتوں کا تعلق مال سے ہے، جو مالی عبادت اسلامی شریعت میں کہی جاتی ہیں، اللہ کی قسم ثم اللہ کی قسم، جو بھی بندہ مال کے تعلق سے جو عبادت کرتا ہے ایک بھی عبادت قبول ہونے والی نہیں۔ حج میرے بھائیوں اسلامی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر، مالدار مسلمان پر، صاحب استطاعت مسلمان پر، صاحب نصاب مسلمان پر اللہ تعالیٰ نے زندگی میں کم سے کم 1 مرتبہ حج فرض کیا۔ اسلام کا رکن ہے حج کرنا، لیکن بھائیوں حج کرنے کا ثواب آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ کہ اگر کوئی بندہ حج کر کے چلا آئے امانت داری کے ساتھ، فسق و فجور نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے پاپ کو، سارے گناہوں کو دھل دیتے ہیں۔ وہ ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جانا۔ اتنا بڑا اجر میرے بھائی اس کا حج کا، لیکن آپ کو معلوم ہے حج ایک مالی عبادت ہے، جس طرح سے حج ایک بدنی عبادت ہے اسی طرح سے ایک مالی عبادت ہے۔ اور اگر کوئی میرے بھائی اور دوستو، اگر کوئی بھی بندہ حج جیسا مقدس فریضہ، حج جیسی عظیم عبادت
انجام دینے میں اس نے حرام پیسوں سے مدد لی ہے، چوری کے پیسوں سے مدد لی ہے، جھوٹ اور خراب پیسوں سے مدد لی ہے، ناپاک پیسوں سے مدد لی ہے، کاٹا مار کے، ڈنڈی مار کے، چوری کر کے، ناپ تول میں کمی کر کے وہ مال حاصل کیا گیا، اور اس پیسے سے اس نے 1 نہیں 100 نہیں 1000 حج کر لے، تب بھی اللہ تعالیٰ کو اسے حج کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حج کو قبول فرمانے والے نہیں، کیونکہ وہ حرام کا پیسہ ہے، حلال کا پیسہ نہیں، جھوٹ کا پیسہ ہے، چوری کا پیسہ ہے، دھوکے کا پیسہ ہے، ظلم کے ذریعہ حاصل کیا گیا پیسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس صدقے کی اور اس عمرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو حرام پیسوں سے کیا گیا، اللہ تعالیٰ کو حلال کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1 لاکھ خرچ کرے، ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرے، 1 روپیہ، اور ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1 لاکھ خرچ کرے، تو میرے بھائیوں اگر یہ 1 روپیہ حلال کا ہے تو اللہ تعالیٰ اس 1 روپیے کو داہنے ہاتھ سے قبول فرماتے ہیں، اور اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور اس 1 لاکھ کی اللہ کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں، اس لیے کہ چوری کا پیسہ ہے، وہ ظلم کا پیسہ ہے، حرام کا پیسہ ہے، جھوٹ بول کر کے، لوگوں کے ساتھ ظلم کر کے حاصل کیا گیا پیسہ، اللہ تعالیٰ کو اس پیسے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ بندے سے چاہتے ہیں کہ بندہ اس کے حلال کا اہتمام کرے۔ آپ دیکھیں کہ کتنا بھیانک انجام ہے میرے بھائیوں حرام روزی کا، کہ آپ کا صدقہ بھی قبول نہیں ہوگا، آپ کا حج بھی قبول نہیں ہوگا، آپ کا عمرہ بھی قبول ہوگا، بلکہ مال کے تعلق سے جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ ساری عبادتیں آپ کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ یہ مال حرام کا بھیانک انجام ہے، یہ مال حرام کی تباہ کاریاں ہیں جو ہماری دنیاوی زندگی پر اور اخروی زندگی پر اور عبادت کی زندگی پر مؤثر ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، صدقہ ہی نہیں، حج ہی نہیں، عمرہ ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بیان کیا، ایک بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، کتنی دعائیں کرتا ہے میرے بھائیوں، 5 وقتہ نمازوں میں، رات کی تنہائیوں میں، دن کے اجالوں میں، صبح شام دوپہر، کبھی بھی وہ اللہ تعالیٰ سے کتنی دعائیں کرتے ہیں۔ مسلمان دعا کرتا ہے، مرد دعا کرتے ہیں، عورتیں دعا کرتی ہیں، بچے دعا کرتے ہیں، بوڑھے دعا کرتے ہیں، دعا کوئی بھی کرے، لیکن بھائیوں اگر بندہ اپنی دعاؤں میں اس بات کا خیال نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ آپ جانتے ہیں میرے بھائی کون سی بات ہے؟ اگر بندہ اپنی روزی کے معاملے کو پاک اور صاف نہ کرے، اپنے روزی کے معاملے میں حلال اور حرام کی تفریق نہ کرے، وہ حرام روزی کمانے والا ہو، ڈنڈی مار کے، کاٹا مار کے روزی کمانے والا ہو، جھوٹ بول کے، غبن کر کے، دوسروں پر الزام لگا کے، دوسروں کے ساتھ چیٹنگ اور دھوکہ کر کے مال کمانے والا ہو، تو اللہ کی قسم ثم اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول نہیں فرماتے۔ وہ دعائیں چاہے نماز میں ہوں، چاہے مسجد حرم میں، مسجد نبی میں بیٹھ کر کے وہ دعائیں کی جائیں، چاہے تہجد کی نماز میں دعائیں کی جائیں، چاہے سفر میں دعائیں کی جائیں، چاہے قبولیت کے اوقات میں دعائیں کی جائیں، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمانے والے نہیں۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو پاک روزیاں دی ہیں وہی روزیاں کھاؤ۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی تو میرے بھائیوں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک التجا کی، ایک التماس کیا، ایک درخواست کی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوات، اے اللہ کے نبی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی میری ہر دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی دعا کروں، میرے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اٹھ جائیں تو اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو رد نہ کریں، واپس نہ کریں، فوراً اللہ میری دعا کو قبول فرما دے، اس کو بولتے ہیں مستجاب الدعوات۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے لیے دعا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ سے فریاد نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ اس سعد کو مستجاب الدعوات بنا دے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وظیفہ بتایا، ایک عمل بتایا، ایک طریقہ بتایا، ایک آپشن دیا کہ اے سعد اگر ایک وظیفہ تم اپنی زندگی میں شامل کر لو تو تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، اے سعد بن ابی وقاص اپنی روزی کو حلال کر لو،
تمہارے پیٹ میں جو کھانا جا رہا ہے وہ حلال کا ہونا چاہیے، حرام کا نہیں۔ پاک اور صاف پیسوں سے حاصل کی گئی روزی ہونی چاہیے۔ اگر تم نے اس شرط کو پورا کر لیا، تمہارے پیٹ میں جو کھانا جا رہا ہے وہ حلال کا ہو، حرام روزی سے تم بچ گئے، حلال کی تمہیں توفیق مل گئی، تو اس بات کو یاد رکھو تم مستجاب الدعوت بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، کوئی بھی دعا اللہ تعالیٰ تمہاری رد نہیں فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمایا۔ بھائیوں، اس روایت پر بہت سارے محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن روایت لمبی ہے۔ روایت کا جو ٹکڑا میں نے پڑھا ہے، یہ روایت سندن تو ضعیف ہے، لیکن بھائیوں معنن یہ روایت صحیح ہے، جیسا کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے، چونکہ اس معنی کی تائید اور دیگر حدیثوں سے بھی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، صحیح بات یہ ہے کہ ایک بندہ جو اپنی روزیوں کے معاملے میں حلال حرام کی تفریق نہیں کرتا ہے، اللہ کی قسم اس کی ایک بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے نہیں۔ میرے بھائیوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ الرجل یطیل السفر اشعث واغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنى يستجاب ذلك۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک مسافر لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہے، لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہیں، اس کے کپڑے گندے ہیں، اس کے جسم سے یعنی تواضع اور خاکساری جھلک رہی ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو اللہ کے دربار میں اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب، یعنی اللہ سے کوئی چیز مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کا حوالہ دے کے اے میرے رب اے میرے رب، یعنی مجھے یہ چیز عطا کر دے، مجھے یہ چیز عطا کر دے، کچھ مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا، وہ مشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، وہ ملبسہ حرام، اس کا کپڑا حرام کا ہے، وہ غذی بالحرام، حرام پیسوں سے، حرام روپیوں سے، حرام مالوں سے اس کی پرورش ہوئی ہے، اس کے پیٹ میں جو کھانا گیا ہے وہ بھی حرام کا ہے، وہ غذی بالحرام، حرام پیسوں سے اس کی پرورش ہوئی ہے، فأنى يستجاب ذلك، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے گا، اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ میرے بھائیوں، آپ دیکھیں سفر میں اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، 3 لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتے ہیں، ان میں سے ایک ہے مسافر، مسافر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے ہاتھ کو اٹھا دے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو خالی ہاتھ واپس بھیجنے میں شرماتے، اللہ کو شرم آتی ہے کہ اس بندے نے میرے سامنے ہاتھ اٹھا دیا ہے، میں اس کو خالی ہاتھ کیسے واپس کروں، جو مانگا ہے میں ضرور اس کو دوں گا۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیے ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تواضع اور خاکساری کے ساتھ، یعنی اس کے بال بھی پراگندہ ہے، کپڑے بھی پراگندہ ہے، تواضع اور خاکساری اس کے ایک ایک ادا سے جھلک رہی ہے، اور یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتی ہے۔ سفر کی حالت میں ہے، ہاتھ اٹھایا ہے، تواضع خاکساری ہے، یعنی دعا کے جتنے آداب ہیں سارے آداب کو بجا لایا ہے، لیکن بھائیوں پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرما رہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد فرما دے رہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو اس کے منہ پر مار رہے ہیں۔ کیوں میرے بھائیوں؟ اس لیے کہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا کپڑا حرام کا ہے، حرام پیسوں سے اس کی پرورش ہوئی ہے، حلال حرام کو ذرہ برابر تفریق نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرماتے۔ میرے بھائیوں، آج دعائیں کہاں نہیں ہو رہی؟ آج دعائیں کون نہیں کر رہا؟ کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا مرد کیا عورت، کیا بچہ کیا بوڑھا، دعائیں کون کر نہیں رہا ہے؟ اور دعائیں کہاں ہو نہیں رہی ہیں؟ مسجد کی گھر یہاں سے لے کر کے حرم تک، مسجد نبی تک دعائیں ہی دعائیں ہو رہی ہیں، لیکن میرے بھائیوں ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی دعا کی قبولیت کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا، اس قبولیت والی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو محروم کر دیا ہے، اور اس کی وجہ کیا میرے بھائی؟ ہم اپنی روزی میں حلال حرام کی تفریق نہیں کرتے، ہم حلال کا خیال نہیں کرتے، حلال کی فکر نہیں کرتے، ہمیں کوئی فکر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم حلال روزی کمائیں، سچ بول کے کمائیں، جھوٹ نہ بولیں، لوگوں کے ساتھ چیٹنگ نہ کریں، لوگوں کے ساتھ فراڈ نہ کریں، ناپ تول میں کمی نہ کریں، لوگوں پر ظلم کر کے مال کو نہ حاصل کریں، بلکہ امانت داری کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ،
دیانتداری کے ساتھ سچ بول کر کے مال کو کمائیں، یہی مال اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ جب ایسا مال ہوگا تو میرے بھائیو ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی، ہمارے صدقے بھی قبول ہوں گے، ہمارا حج بھی قبول ہوگا، ہمارا عمرہ بھی قبول ہوگا۔ لیکن میرے بھائیو اگر ہم نے حلال حرام کی تفریق نہیں کی اپنی روزیوں کے معاملے میں تو معاف فرمائیے گا، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بتاتی ہیں ایسے آدمی کا صدقہ بھی برباد ہو جاتا ہے، ایسے آدمی کا حج بھی برباد ہو جاتا ہے، ایسے آدمی کا عمرہ بھی برباد ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو بھی نہیں قبول فرماتے۔ میرے بھائیوں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور بھائیوں یہ تو عبادت کے اثرات ہیں، یعنی حرام روزی کے اثرات جو ہمارے عبادت کی زندگی پر پڑتے ہیں یا اخروی زندگی پر پڑتے ہیں یہ باتیں ہوئی، ورنہ ہماری دنیاوی زندگی پر بھی عبادت کے بہت خطرناک، حرام روزی کی بہت ہی خطرناک اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں ایک بندہ جب حرام روزی کماتا ہے، ایک بندہ جب حلال حرام کی تفریق نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مال سے برکت کو چھین لیتے ہیں۔ مال میں اللہ تعالیٰ جو برکت دیتے ہیں وہ برکت اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں، برکت اس کو نہیں مل سکتی۔ حرام کرنے والے کو، جھوٹ بولنے والے کو اپنے تجارت کے معاملے میں کبھی اللہ تعالیٰ اس کی تجارت میں، اس کی کمائی میں برکت نہیں دیں گے، برکت ختم ہو جائے گی۔ اور میرے بھائیوں حرام روزی کا ایک خطرناک انجام یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا بیان فرمایا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی کی روایت ہے میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب بندہ ایک گناہ کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ ایک کالا مہر مار دیتے ہیں، ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، ایک کالا، ایک سیاہ رنگ پڑ جاتا ہے، اور وہ گناہ کرتا جاتا ہے، وہ کالا نقطہ پڑتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آ جاتا ہے کہ اس کا پورا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس پہ ٹھپا اور مہر مار دیتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کلا بل ران علی قلوبہم، کہ اس پر مہر مار دی جاتی ہے۔ اب اس کے سامنے کتنی بھی حق بات بولو، قرآن کریم کی کیسی بھی جنت و جہنم کی آیتیں سناؤ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سناؤ، اس پر نہیں اثر کرنے والی، اس کے دل پہ مہر لگ چکی ہے، حق بات اس پر اثر نہیں کرے گی۔ میرے بھائیوں گناہوں کا اور خاص طور سے رزق حرام کا ایک بھیانک انجام یہ ہے کہ بندہ حق بات کو سن نہیں سکتا، سن لے تو اس کو قبول نہیں کر سکتا، اور قبول کر لے تو اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر مہر مار دیا، اس کا دل کالا ہو چکا ہے، کالا سیاہ ہو چکا ہے۔ حق بات اس کو کتنے بھی اچھے انداز میں بتا نہ دو، انتہائی بلیغ الکلام اور فصیح اللسان انداز میں، تب بھی اس پر وہ بات اثر کرنے والی نہیں، چونکہ اس کے دل پہ مہر لگ چکی ہے۔ حرام کھاتے کھاتے، حرام پہنتے پہنتے اور حرام پیسوں سے، حرام روپیوں سے اس کی نشو و نما ہوتے ہوتے اس کے دل پہ مہر لگ گئی۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے پڑھنے سے، حدیثوں کے مطالعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حرام روزی کا اتنا بھیانک انجام ہوتا ہے کہ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ بندے سے حق بولنے کی طاقت کو بھی چھین لیتے ہیں۔ عبادت میں اس کو مزہ نہیں ملتا، عبادت کی جو لذت ہوتی ہے، عبادتوں کے ادا کرنے میں ہمیں جو لذت خوشی محسوس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس چاشنی کو، اس لذت کو بھی اس سے سلب کر لیتے ہیں۔ حرام روزی کرنے اس کو مزہ نہیں ملے گا، عبادت میں سکون نہیں ملے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی روزی کی قدر و قیمت نہیں کرے گا، فضول خرچیاں کرے گا، اللہ کی نعمت کی قدر کو، اللہ رب العالمین نے جو نعمت اس کو دی ہے مال کی شکل میں اس کی قدر نہیں کرے گا، وہ بندہ جو مال حرام کماتا ہے۔ میرے بھائیوں آپ اس کا یقینی طور پہ عملی تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور ایسے لوگوں پر غور کر کے جو ہمارے معاشرے میں حرام کاریاں کرتے ہیں، حرام روزیاں کماتے ہیں، حلال حرام کی تفریق نہیں کرتے، ان کو نعمتوں کی کوئی قدر نہیں، فضول خرچیاں کرتے ہیں، شیطان کے بھائی ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جس طرح سے شیطان فضول خرچی کرتا ہے بالکل اسی طرح سے یہ بھی فضول خرچیاں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی اس نعمت کی، اپنے اس مال کی، میرے بھائیوں، اور مال حرام کا ایک بھیانک انجام یہ بھی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں حرام مال کما کر کے، تو میرے بھائیوں ہماری اولاد بھی ہماری نافرمانی کرتی ہے، ہماری اولاد بھی ہماری نافرمانی کرتی ہے۔ آج اولاد، ہمارے بچے، ہماری بچیاں اپنے باپوں کے خلاف، اپنے والدین کے خلاف اس لیے بھی بغاوت کر رہی ہیں کہ اس باپ نے اپنے بیٹے کی یا اپنی بیٹی کی پرورش جو کی ہے وہ حرام پیسوں سے کی ہے۔ حرام پیسوں سے، حرام دولت سے، حرام مال سے اگر آپ نے اپنے بچوں کی پرورش کی ہے تو یاد رکھیے میرے بھائیوں یہ بچے آپ کے وفادار کبھی نہیں ہو سکتے، کتنے بھی خوشحال ہو جائیں، کتنے بھی مالدار ہو جائیں، دنیا کے خزانے اللہ تعالیٰ ان کے قدموں میں ڈال دے، لیکن حرام پیسوں سے اگر آپ نے اپنے بچوں کی پرورش کی ہے تو یہی بچہ آپ کے لیے وبال جان ثابت ہوگا، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، یہ آپ کے لیے وبال جان ثابت ہوگا۔ آپ کے لیے سب سے بڑا خطرہ آپ کا بیٹا ہوگا، جس کو آپ اپنا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا وفادار سمجھتے ہیں،
لیکن بھائیوں اگر آپ اس کی تربیت کرنے میں، اس کو بڑا کرنے میں، اس کی نشو و نما کرنے میں، اس کی پرورش اور پرداخت کرنے میں، اس کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرنے میں اگر آپ نے حرام پیسوں سے اس کی تربیت کی ہے تو یاد رکھیے یہی بچہ آپ کے خلاف سب سے پہلے بغاوت کرے گا، سب سے خطرناک ثابت ہوگا دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں۔ اور میرے بھائیوں کہنے کی باتیں نہیں، آج ہم اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں، آئے دن اپنے گاؤں میں، اپنے شہروں میں، اپنے مارکیٹ میں سارا واقعات دیکھتے رہتے ہیں۔ تو بھائیوں مال حرام کمانا یقیناً بہت ہی بڑا گناہ، مال حرام کمانا ایک ایسا گناہ ہے میرے بھائیوں کہ اس کا گناہ تو ہمیں ملتا رہتا ہے، اس کے علاوہ ہماری عبادت کی زندگی پر، ہماری دنیا کی زندگی پر، ہمارے اپنے سماجی زندگی پر بھی اس کے خطرناک اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بھائیوں آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں حرام کی کیسی کیسی شکلیں پھیلی، ذرا غور کریں اپنے معاشرے میں حرام کی کیسی کیسی شکلیں پھیلی، جھوٹ بول کے مال کمانا، دھوکہ دے کے مال کمانا، چوری کر کے مال کمانا، غبن کر کے مال کمانا، لوگوں پر ظلم کر کے مال کمانا، اپنا روب جما کے مال کمانا اور ناپ تول میں کمی کرنا، جھوٹ بول کے مال بیچنا، جھوٹی جھوٹی قسمیں کھانا، سامان کی جھوٹی تعریف کرنا، سامان میں جو چیز نہیں ہے اس کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کرنا، یہ تو تجارت کا معاملہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے میرے بھائیوں ہمارے معاشرے میں حرام کی کیسی شکلیں ہیں، ایل آئی سی کرانا، میڈیکلیم کروانا، سود پہ لون لینا، سود پہ فلیٹ لینا، سود پہ گاڑیاں لینا، حرام کی ایسی ایسی شکلیں ہمارے معاشرے میں پھیل گئی ہیں کہ آج بندہ اس کو حرام سمجھتا ہی نہیں، آج اس کو حرام نہیں سمجھتا ہے، بلکہ اللہ کے کچھ ظالم بندے، جاہل بندے ایسے بھی ہیں جو میرے بھائیوں اس کو حلال بنا کر کے کھا رہے ہیں، اس حرام کاری کو، حرام پیسوں کو، حرام روپیوں کو حلال بنا کر کے کھا رہے ہیں۔ حرام کی بہت ساری شکلیں ہمارے معاشرے میں، امانت داری کے ساتھ زکوٰۃ نہ نکالنا، اللہ تعالیٰ نے سال میں 2.5% زکوٰۃ رکھی ہے، زکوٰۃ اگر آپ امانت داری کے ساتھ اپنے مال میں، اپنے راس المال میں، اپنے اموال تجارت میں، اپنے اناج اور غلوں میں، اپنے پیسے میں، اپنے سونے اور چاندی میں اگر آپ 2.5% امانت داری کے ساتھ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو آپ کا وہ پورا مال حرام ہے، حرام مال ہے۔ ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے حرام کی شکلوں میں، صورتوں میں ایک بھیانک شکل، ایک بھیانک صورت یہ بھی ہے کہ آج لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی نہیں نکالتے، بہنوں کی میراث کو ہڑپ کر کے کھا جانا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے باپ کے مرنے کے بعد بیٹوں کا بھی حصہ رکھا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کا بھی حصہ رکھا ہے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کا بھی حصہ اللہ نے رکھا ہے اور عورتوں کا بھی حصہ رکھا ہے، چاہے وہ حصہ کم ہو یا زیادہ۔ اگر کوئی باپ کے مرنے کے بعد کوئی بھائی سارے مال پر قبضہ کر لے اور اپنی بہن کو کچھ نہ دے وراثت میں تو وہ بندہ بھی حرام مال کھا رہا ہے، یہ بھی حرام کی شکل ہے۔ میرے بھائیو آپ جائیے معاشرے میں، حرام کی بہت ہی خطرناک شکلیں، ایک ایسی شکلیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں کہ ہمارا مسلم سماج، ہمارا مسلم طبقہ، ہماری مسلم سوسائٹی اس کو حلال بنا کر کے کھا رہی ہے۔ بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ لا یاتین علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اکتسب امن الحلال ام من الحرام۔ لوگوں پر عنقریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، عنقریب لوگوں پر ایک ایسا دور آنے والا ہے، ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ انسان مال کمائے گا، لا یبالی المرء، انسان پرواہ نہیں کرے گا، مال کمائے گا، روزی کمائے گا، تجارت کرے گا، لیکن انسان کو ذرہ برابر پرواہ نہیں ہوگی من این اکتسب، وہ مال کہاں سے کمایا، کہاں سے کمایا ہے، امن الحلال ام من الحرام، کیا حلال راستوں سے کمایا ہے یا حرام راستوں سے کمایا ہے، حلال روزی ہے یا حرام روزی ہے، سچ بول کے کمایا ہے کہ جھوٹ بول کے کمایا ہے، دھوکہ دے کر کے کمایا ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ خیر خواہی کر کے کمایا ہے، ناپ تول میں صحیح کیا ہے یا ناپ تول میں کمی کر کے کمایا ہے۔ پرواہ نہیں کرے گا وہ کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، بس مال آنا چاہیے، چاہے سود کا مال ہو، چوری کا مال ہو، جھوٹ کا مال ہو، غبن کا مال ہو، ظلم کا مال ہو، کہیں کا کوئی بھی مال ہو، بس مال آنا چاہیے۔ مال وہ کما رہا ہے لیکن ذرہ برابر اس کو پرواہ نہیں۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں میرے بھائیوں، ایسی ایسی حرام کی شکل ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اپنے اسلاف کو دیکھو، اپنے اسلاف کو دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے صحابہ، ہمارے تابعین اپنے مالوں کے بارے میں کس قدر اللہ تعالیٰ کا خوف کرتے تھے، کس قدر روزیوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس ایک مرتبہ صدقے کا کھجور آیا. آپ دیکھیے میرے بھائیوں، میں آپ کو کچھ حدیثیں، کچھ واقعات سلف کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ سلف کے آئینے میں آپ اپنا چہرہ دیکھو. سلف کے آئینے میں آپ اپنا چہرہ دیکھو کہ ہمارے اسلاف، ہمارے صحابہ، ہمارے تابعین روزیوں کے معاملے میں کس قدر اللہ تعالیٰ کا خوف کرتے تھے، اور ہم کس قدر نڈر ہو گئے، کس قدر ہم نڈر ہو گئے، جری اور بہادر ہو گئے کہ ہمیں حلال حرام کی کوئی پرواہ نہیں. میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کا کھجور آئے، مسلم کی روایت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور، وہ جو صدقے کا کھجور تھا، اس کو اٹھا لیا اور اپنے منہ میں ڈال لیا. صدقے کا کھجور اٹھایا اور اپنے منہ میں ڈال لیا. میرے بھائیوں، جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کخ کخ، اے حسن اس کو اپنے منہ سے نکالو، رک جاؤ، اپنے منہ سے اس کو نکالو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے وہ کھجور نکلوا دیا. کہ چھوٹے بچے تھے، 4 5 6 7 سال کے تھے، نابالغ بچے تھے. اگر وہ کھا لیتے انجانے میں تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا، لیکن میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے منہ سے وہ کھجور نکلوایا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حسن کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آل محمد کے لیے صدقے کا مال حرام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آل محمد کے لیے، محمد کے گھر والوں کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے گھر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقے کے مال کو حرام کر رکھا ہے، اور یہ کھجور صدقہ کا ہے، لہذا میں نہ کھا سکتا ہوں نہ تم کھا سکتے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا. یہ تھا ہمارے اسلاف کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف. صحابہ کرام کے بارے میں دیکھیے میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے. اور علامہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کا لقب امام اہل سنہ ہے، ان کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اپنی کتاب الزہد میں یہ روایت نقل فرمائی، یہ واقعہ نقل فرمایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، وہ مال لے کر کے آتا تھا. وہ مال کوئی کمائی کر کے لاتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے کمائی تم کہاں سے کر کے لائے؟ جب بتاتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کھاتے. ایک مرتبہ ایسا ہوا میرے بھائیوں، وہ کچھ مال لے کر کے آیا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حاضر کر دیا گیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھا لیا، پوچھا نہیں کہ کہاں سے آیا تھا، اپنے غلام سے پوچھا نہیں کہ کہاں سے لایا تھا. جب کھا لیے تو اپنے غلام سے پوچھا کہ آپ نے مال کہاں سے حاصل کیا تھا؟ تو غلام نے بتایا کہ یہ مال میں نے رقیہ کر کے، جھاڑ پھونک کر کے یہ مال میں نے حاصل کیا ہے. یعنی زمانے جاہلیت میں جو کفریہ اور شرکیہ علاج ہوتا تھا، وہ علاج کر کے میں نے یہ مال حاصل کیا ہے، اور یہ مال حرام مال ہے. میرے بھائیوں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوا. انہوں نے اپنی انگلیوں کو اپنے منہ کے اندر ڈالا اور جو ساری چیزیں کھائی تھی ان ساری چیزوں کو اپنی انگلیوں کو منہ کے اندر ڈال کر سب کو پلٹی کر دیا، سب کو پلٹی کر دیا. اور بیان فرمایا کہ ابو بکر اس دنیا میں بھوک کو تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. میرے بھائیوں، ہمارے اسلاف کا یہ جملہ تھا. جب کوئی بھی سلف اپنے گھروں سے تجارت کے لیے باہر نکلتے تھے تو اس قوم کی، اس معاشرے کی، ہمارے سلف کی عورتیں اپنے شوہروں کو نصیحت کرتی تھیں کہ تم گھر سے تو جا رہے ہو تجارت کے لیے، لیکن حلال کا خیال رکھنا، حلال تجارت کرنا، حرام کے قریب نہ جانا. اس لیے کہ ہم دنیا میں بھوک کو تو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن کل قیامت میں جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے. میرے بھائیو، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کو اپنے منہ کے اندر ڈالا اور سارا حلوہ جو بھی سامان کھایا تھا سب کو پلٹی کر دیا. یہ ہمارے اسلام کا خوف تھا، یہ ہمارے اسلام کا تقویٰ تھا. حلال اور حرام کے بارے میں میرے بھائیو اور دوستو، اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرو، اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ پیدا کرو، اپنے دلوں میں اللہ رب العالمین کی دہشت پیدا کرو. میرے بھائیو، اور حلال روزیاں کماؤ، حرام روزیوں سے بچو، سچ بول کر کے مال کماؤ، جھوٹ بولنے سے بچو، لوگوں کے ساتھ احسان کر کے مال کماؤ، لوگوں پر ظلم کرنے سے بچو، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کر کے مال کماؤ، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنے اور خیانت کرنے سے بچو. میرے بھائی اور دوستو، اور اس بات کو اپنے دل میں ہمیشہ بٹھائے رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے اور ایک دن ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس بھی جانا ہے. ایک دن اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اپنے ایک کردار کا، اپنے ایک گفتار کا، اپنے شب و روز کے ایک اعمال کا اللہ تعالیٰ کو حساب دینا. اور انہی حسابوں میں، انہی سوالوں میں ایک سوال مال کے متعلق بھی ہونے والا ہے. میرے بھائیوں، اپنے دل میں اس بات کو بٹھا لو کہ ہماری روزی کا مالک اللہ تعالیٰ. اگر آپ کو حرام سے بچنا ہے تو بھائیوں، اپنے دل میں آپ کو اس بات کو بٹھانا پڑے گا کہ ہمارا رازق، ہمارا مالک، ہمارا خالق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. یہ دنیا کے لوگ
یہ مارکیٹ، یہ تجارت کے مراکز، یہاں سے ہماری روزیاں نہیں ہیں. ہماری روزی کا اصل انتظام تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اللہ ہی ہے جو تمہارے لیے روزیوں کا انتظام کرتا ہے. سب سے بڑا رزاق تو وہ ہے، دنیا میں کوئی نہیں جو ہماری روزیوں کا انتظام کر سکے. رازق وہی ہے میرے بھائی. اور تمہاری روزیوں کے فیصلے تمہاری مارکیٹ میں نہیں ہوتے، تمہاری روزیوں کے فیصلے ان بازاروں میں نہیں ہوتے، تمہاری روزیوں کے فیصلے ان سڑکوں پر، نکڑوں پر، گلیوں پر، چوراہوں پر یہاں نہیں ہوتے. تمہاری روزیوں کے فیصلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ. تمہاری روزیوں کے فیصلے آسمانوں میں ہوتے، تمہاری روزیوں کے فیصلے آسمانوں میں ہوتے. وہاں سے تمہاری روزی کا فیصلہ ہوتا ہے تم کو کتنا کمانا ہے، کتنا کھانا ہے، اس سال کی تمہاری روزی کیا ہے. اور میرے بھائیوں، اگر کوئی بندہ اپنے دل میں اس بات کو بٹھا لے اور اس کو مکمل اس بات پہ یقین ہو جائے تو اللہ کی قسم کبھی مال حرام کے قریب نہیں جائے گا، مال حرام کے قریب نہیں جائے گا. جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ حضرت جبریل نے میرے روح میں اس بات کو ڈال دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری امت کا کوئی بھی فرد اپنا وقت پورا ہونے سے پہلے اس دنیا سے نہیں جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی جو عمر لکھ دی ہے، اس کا جو وقت مقرر ہو گیا ہے 40 سال، 50 سال، 60 سال، جب تک وہ اتنی زندگی جی نہ لے تب تک وہ اس دنیا سے نہیں جا سکتا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے حضرت جبریل نے میرے دل میں اس بات کو بھی ڈال دیا ہے کہ جب تک امت کا ایک ایک فرد، ایک ایک مسلمان، ایک ایک انسان، ایک ایک آدمی جب تک اپنے حصے کی روزی کھا نہ لے تب تک وہ اس دنیا سے نہیں جا سکتا ہے. جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے جب تک اس کو کھا نہ لے تب تک اس دنیا سے جا نہیں سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب تمہارے مقدر میں بات لکھی ہوئی ہے کہ تم اتنا ہی کھاؤ گے، اتنا ہی کماؤ گے جتنا اللہ نے لکھا ہے، فاجملوا فی الطلب، فاجملوا فی الطلب، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ تم حلال روزی کماؤ، پاک روزی کماؤ، نفیس روزی کماؤ اور مال حرام سے بچو. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا بیان فرمایا؟ اللہ کی قسم اگر کوئی بندہ یقین کے ساتھ ان باتوں پر یقین کر لے، مکمل یقین کر لے، اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کر لے تو اللہ کی قسم ثم اللہ کی قسم وہ کبھی مال حرام کے قریب نہیں جائے گا میرے بھائی. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا؟ جس طرح سے موت انسان کا پیچھا کرتی ہے اسی طرح سے روزیاں بھی انسان کا پیچھا کرتی ہے. جس طرح سے موت وقت پر آ کر کے رہے گی اسی طرح سے روزی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں لکھی ہے وہ آپ کو مل کے رہے گی. تو میرے بھائی، ہمیں حرام کے قریب کیوں جائیں؟ ہم کیوں جھوٹ بول کر کے مال کمائیں؟ کیوں لوگوں کے ساتھ دھوکہ دے کر کے مال کمائیں؟ کیوں اپنی بہنوں کا حق ماریں؟ کیوں ہم زکوٰۃ کو امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ نہ نکالیں؟ کیوں ہم غبن کر کے لوگوں پر ظلم کر کے مال کو حاصل کریں؟ کیوں ناپ تول میں کمی کر کے مال حاصل کریں جب ہماری روزی اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھی ہے؟ بلکہ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے کہ ایک انسان کے پیدا ہونے سے پہلے جب وہ بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تبھی اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو لکھ دیتے ہیں. یہ کتنا کمائے گا، کتنا کھائے گا، کیا پہنے گا، ساری چیزیں روزی سے متعلق جتنی چیزیں ہیں سب انٹری ہو چکی، تقدیر کا حصہ بن چکی ہے. میرے بھائیوں اور بھائیوں، مال حرام سے بچنے کے لیے سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اصل میں جو بندہ اس بات سے ڈر گیا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کے اپنے ایک ایک کردار کا، اپنے ایک ایک گفتار کا، اپنے شب و روز کے ایک ایک اعمال کا اللہ کو حساب دینا، اور آپ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے حساب دیں گے. اور میرے بھائیوں، آپ کی زبانوں پہ تالے لگ جائیں گے، یہ آپ کے ہاتھ گواہی دیں گے جن ہاتھ سے آپ نے لوگوں پر ظلم کر کے مال کمایا. یہ پیر گواہی دیں گے جس پیر سے چل کر کے آپ حرام راستوں پر گئے ہو اور وہاں سے آپ نے مال کو کمایا. جسم کے ایک ایک اعضا گواہی دیں گے آپ کے خلاف، جن کی پرورش آج آپ کر رہے ہو حرام پیسوں سے، جن کو آپ پلا اور بڑھا رہے ہو، جن کی نشو و نما آج آپ کر رہے ہو حرام پیسوں سے، کل قیامت کے دن یہی اعضا آپ کے دشمن ہو جائیں گے. یہی اعضا، یہی آپ کے بدن کے حصے کل قیامت کے دن آپ کے خلاف گواہی دیں گے جن کے لیے آج آپ حرام کاریاں کرتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو حرام سے بچنے کے لیے کہ میرے رب تو مجھے حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، رزق حلال کی توفیق دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دعائیں بھی سکھائی ہیں، ان دعاؤں کا مسلمانوں کو خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ، ہم تجھ سے علم نافع کا سوال کرتے ہیں اور مقبول عمل کا سوال کرتے ہیں، ورزقا طیبا اور پاک روزی کا سوال کرتے ہیں، حلال روزی کا سوال کرتے ہیں.
اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس طرح سے دعائیں ہیں میرے بھائیوں، ان دعاؤں کو اپنی روٹینی زندگی میں شامل کرو، مال حرام سے بچنے کے لیے، ناپاک مال سے بچنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال روزی کی توفیق پانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے میرے مولا تو ہم تمام مسلمان بھائیوں کو حلال روزی کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام مسلمان بھائیوں کو حلال روزی کمانے، حلال کپڑا پہننے، حلال کھانا کھانے، حلال پیسوں سے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام مسلمان بھائیوں کو مال حرام سے بچا لے۔ مال حرام کمانے کی جتنی بھی شکلیں ہیں، جتنی بھی صورتیں ہیں، چاہے وہ سود کی شکل ہو، جھوٹ کی شکل ہو، ظلم کی شکل ہو، وراثت کو ہڑپ کر کھا جانے کی شکل ہو، امانت داری کے ساتھ زکوٰۃ نکالنے کی شکل ہو، نہ نکالنے کی شکل ہو، ساری شکلوں ساری صورتوں سے تو ہمیں بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اپنا خوف پیدا فرما، اپنا تقوی پیدا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔